کہا کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ابھی جو لوگ صحابہ کرام کے باہمی ان کے جو تھی ان میں پیش آنے والے واقعات کی بنا بعض صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کرتے ہیں جن کو پڑھنے والوں کے قلوب ان کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہے. یہ بھی افسوسناک ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی آ گئی ہیں قباحتیں آ گئی ہیں کہ پھول بنا لی ہیں شیطان سے دوستی کر کے. شیطان سے دوستی کر کے. اللہ پاک کہتا ہے کہ سوء ظن نہیں رکھنا، حسن ظن رکھنا. اگلی آیت میں ہے جی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض مدینہ میں بھی ہیں. مردو علی النفاق، اور وہ نفاق پر اڑے ہوئے منافق. لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہو. سنعذبہم مرتین، اب یہاں ایک واقعہ بڑا امپورٹنٹ آ رہا ہے، میں اس لیے یہ ڈبل ہم ان کو دو عذاب مرتین، دو دفعہ ان کو عذاب، دو دفعہ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف جائیں. دو بار عذاب. اس کی دو بار عذاب، ایک تو وہ تھا کہ اس معاشرے میں ان کے لیے اس میں جن کو ہر وقت یہ اوپر کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، دوسرے کے لیے بھی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ کل مجھے سوال و جواب سے ہوگے، اللہ اسے دو جنتیں عطا کریں گے. دیکھنا جن کا انفاق ان کے اقوال و افعال سے ظاہر ہو چکا تھا. اب دیکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں. اس آیت میں ایسے منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق انتہائی کمال پر ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک مخفی رہا. ایسے شدید منافقین پر آخرت سے پہلے ہی دو عذاب ہونے کا ذکر آیا ہے. ایک دنیا ہی میں کہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر میں. اب دیکھنا یہ بھی تو عذاب ہے نا، کہ کسی کے ظاہر تو نہیں ہوا لیکن اندر سے ہر وقت وہ نیگیٹو سوچ اس کی، اور بذات خود ایک عذاب ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی اسی چکر میں پڑا رہے، یار کہیں پتہ نہ چل دے، یار کہیں. وہ مسکراتا بھی ہے تو وہ جعلی، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک یہی فرمان ہے اللہ فرمان کہ ان کے دو عذاب. اور اسلام میں اور مسلمانوں سے انتہائی بغض اور عداوت رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اتباع پر مجبور ہونا بھی کچھ عذاب سے کم نہیں. دوسرا عذاب قبر اور برزخ کا عذاب ہے جو قیامت اور آخرت سے پہلے ہی ان کو پہنچتا رہے گا. اس کے بعد وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا جنہوں نے اپنے گناہوں کا، تعارفوا بذنوبہم، اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، اب خلط مت کرنا اور اردو کا لفظ ہے نا، خلط مت کر دینا، اچھے برے کو ساتھ مکس کر دینا. انہوں نے اپنے نیک کام اور برے کام کو خلط مت کر دیا. عسى اللہ ان یتوب علیہم، اب اللہ کو مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے. ان اللہ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، اس لیے انہیں وہ معاف قریب ہے کہ معاف کرے. اسی الفاظ پہ منافق اور وہ کرتا جا رہا ہے جی. لوگ جو ہے نا یہی کہتے ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ایوری تھنگ آف قرآن. تو کہتے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں. کہا جبار، اللہ نے کہا جبار.
اب یہ تو بدقسمتی ہے. یہی ایک سے بحث ہوتی ہے. بڑے اچھے پڑھے لکھے ریپیٹ کریں گے کیا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مانتے ہیں صرف یہ کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ہم سے جو گناہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے وہ سارا معاف کرے گا، کیونکہ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ابھی تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس پر پھر ڈسکشن کرتے ہیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے یہاں مسلمانوں کا یہی اب ہو گیا نا، اسی لیے تو برائیاں پھیل گئی. خذ من اموالہم صدقات تطہر. اب اللہ تعالیٰ بھی کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے. غفور الرحیم فرما دیا نا. اب وہ غفور الرحیم کی ڈیفینیشن آگے آ گئی ہے. اب دیکھیں نا غفور الرحیم کی ڈیفینیشن آئے گی. غفور الرحیم کیسے ہے؟ وہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقات، ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے، ان کو پاک کرے. تو طہرہم، ان کو تطہیر کر دے ان کی، اور ان کو وہ تزکیہم، تزکیہ صاف کر دے. بہا وصلی علیہم، اور دعا دے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ مال لیں، زکوٰۃ لیں، تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، اور ان کے لیے آپ دعا کریں. غفور الرحیم ہے نا جی. اب دیکھیں کنیکشن دیکھیں. آخری دفعہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اگلی آیت میں اس غفور رحمت کی کیا ڈیفینیشن بیان فرما دیا اب ان منافقین کے لیے. جو سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں ان کی بات ہو. ہاں جی وہی ہے. منافقین کی نہیں. نہیں، جس کے یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کسی کو ظالم ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، غفور الرحیم ہے نا جی. وہی ہے نا، وہی ڈیفینیشن ہے. تو یہ تو زکیم اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے آپ مال سے دیکھیں، ان کے مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے مال سے آپ شاید یہ بدل جائے، شاید اللہ ان پہ ان کا مال تزکیہ ہو. تب جب یہ مال پاک مال کھائیں گے تو وہ پاک ہوتی جائے گی. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے. آپ حکم اللہ دے رہا ہے. غفور الرحیم. ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہوگی. واللہ سمیع علیم. واہ واہ واہ، کمال ہے، انتہا ہے کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. علم یعلم، علم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ یاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی سے اور لیتا ہے زکوٰتیں، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول فرمانا. اب دیکھنا کیا حکمت ہے اس میں کہ اب اللہ کا حکم ان سے زکوٰۃ لے لیں. اب مال اپنے مال میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، کتنی اہمیت ہے اس کی. لیکن ہمارے ہاں ہم کہتے تو ہیں لیکن نظام ہی کو نہیں ہے، ہمارا سسٹم ہی کو نہیں ہے. یہ جو ہم ٹیکس اتنے لیتے ہیں، اگر ان ٹیکسوں کی بجائے آپ زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیں، یقین کریں کہ اللہ کی رحمتیں اس قوم پہ نازل ہوں. اور یہ ہمارے جتنے ٹیکس دیتے ہیں، ہم دیکھیں نا یہ ہم کھا رہے ہیں، ہر شے اس پہ بھی ٹیکس ہے. لیکن پھر محلات کیسے بنیں گے؟ وہی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی اس پہ پھر راضی ہو جائیں گے نا. پھر اللہ ان کے محل بنائے گا ہر جگہ پہ. یہ ایکسپلین کریں گے زکوٰۃ کا نظام کیا ہوتا ہے.